بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاعدۃ السابعہ، ساتواں قاعدہ، القلب السلیم فی جنت معجلہ، قلب سلیم محفوظ دل جلد حاصل ہونے والی جنت میں ہے۔ کہتے ہیں صاحب القلب السلیمی، جو صحیح دل والا ہے، سالم دل والا ہے، نولہ مولاہ جل، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے جنتاً جنت، معجلہ جلدی حاصل ہونے والی۔ یعنی اس سے مراد جو شخص اپنے دل کو صحیح سالم کر لیتا ہے، کن چیزوں سے، اس کا اگلے شعر میں ذکر آئے گا۔ ہر قسم کی بیماریوں سے جو شخص اپنے دل کو صحیح سالم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت والی راحت اس کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ اس کا دل پرسکون اور مطمئن رہتا ہے، دنیا کے جھنجٹ، دنیا کے معاملات، دنیا کی پریشانیاں اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے معاملات، صرف اس کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کوئی بڑے سے بڑا معاملہ اس کی زندگی میں آ جائے، ایسا معاملہ جو دنیا داروں کی جان نکال کے رکھ دے، جس معاملے پہ دنیا دار تڑپ اٹھیں، ایسا معاملہ بھی اگر پیش آ جائے تو جو قلب سلیم والا ہوگا اس کا ایک ہی جملہ ہوگا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ اس بندے کو دنیا میں ہی اطمینان اور سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالنے لگے ہیں، یعنی موت کی بات ہو رہی ہے نا، موت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس لیے جو قلب سلیم والا ہے، اللہ اس کو جلد راحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب قلب سلیم والا کون ہے؟ وَهُوَ مَن، اور وہ شخص ہے لِرَبِّهِ قَدْ أَسْلَمَا، جو اپنے رب کے لیے مطیع ہو گیا، وَمِن قَوَاطِعِ الطَّرِيقِ سَلِمًا، اور راستے میں رکاوٹیں بننے والی چیزیں ان سے محفوظ رہا، جو اپنے رب کے مطیع رہا۔ اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ کسی آدمی نے کسی اہل علم سے یہ سوال کیا کہ کیسے اللہ کی محبت کو حاصل کیا جائے، تو اس عالم نے جواب دیا کہ اپنی زندگی کا ہر معاملہ اس میں اللہ کی رضا کو مقصود رکھو۔ اپنی زندگی میں یہ بات ہمیشہ رکھو کہ اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، اپنے رب کے مطیع ہی رہنا ہے، پھر چاہے خوشیاں ہوں، چاہے غمیاں ہوں، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اپنے رب کے مطیع رہیں، وہی قلب سلیم ہے۔ اور میں وَمِن قَوَاطِعِ الطَّرِيقِ سَلِمًا، جو چیزیں اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان سے محفوظ رہے۔ جیسے ایک صراط مستقیم ہے، نبی علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا، ایک سیدھا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اب اس میں دروازے لگے ہوئے ہیں، فرمایا دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آگے پردے لٹکے ہوئے ہیں، فرمایا کہ کوئی چوری کا دروازہ ہے، کوئی زنا کا ہے، کوئی غیبت کا ہے، کوئی چغلی کا ہے، کوئی کسی اور نافرمانی کا، لیکن جو قلب سلیم رکھنے والا شخص ہے وہ سیدھا چلے گا، وہ راستے میں آنے والی رکاوٹیں ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، اس کی خواہش بھی نہیں ہوتی اگر میں بھی اس طرف ہوتا تو میں بھی اس طرح کی عیاشیاں کرتا، میں بھی اس طرح کے مزے لوٹتا، نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ سالم اولیاءہ، وہ دوستی رکھتا ہے اس کے ولیوں سے، اس کے دوستوں سے، وسلم، اور وہ سلامت رہتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے، الی القضاء، تقدیر کی طرف، وللکتاب، اور کتاب کے لیے استسلم، وہ مطیع رہتا ہے۔ جب کوئی انسان قلب سلیم حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کی محبت بھی دنیا داروں کے لیے نہیں ہوتی، پھر اس کے سانس دنیا داروں کے لیے وقف نہیں ہوتے، پھر اس کی رغبتیں اللہ والوں کی طرف ہوتی ہیں، پھر وہ اسی کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی باقی محبت بھی اللہ والوں سے ہوگی،
یہ نہیں کہ اس کے دوست دنیا دار قسم کے لوگ ہوں، بازاری قسم کے لوگ ہوں، نہیں، اس کے دوست بھی پھر اللہ والے ہی ہوتے ہیں، پھر اس کی مجلسیں اس میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہے، تقدیر پہ راضی رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ورزہ بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ آپ یہ بات سوچیں کہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہی نہیں ہے، تو جب میرے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم تو کرتے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے۔ تقدیر پہ راضی رہے اور کتاب کے سامنے مطیع رہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم کے سامنے مطیع رہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کو اپنے آگے رکھے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے، یہ قرآن اس کو جنت تک پہنچا دے گا۔ قواطع الطریق کیا ہیں؟ راستے کو کاٹنے والی چیزیں کیا ہیں؟ شرکن، شرک، بدعتن، بدعت، وشہوتن، اور نفسانی خواہش، وہوى النفوس، اور دلوں کی خواہشات، الغفلہ، جو کہ غافل کرنے والی ہیں۔ یا ربی، اے ہمارے رب، سلمنا، ہمیں محفوظ رکھنا، من الآفات، ہر قسم کی آفتوں سے، من شبہات و من الشہوات، شبہوں سے بھی اور خواہشات سے بھی۔ شبہ دل کی بیماریاں ہیں، شہوت بدن کی بیماری ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں سے محفوظ رکھنا تاکہ ہم صراط مستقیم پہ چلتے رہیں اور راستے کی رکاوٹوں سے ہم بچے رہیں۔